ہر کہانی ایک کردار سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس نے راولپنڈی کی مٹی سے اٹھ کر یو کے میں جا کر دنیا کے امیر ترین بلینئرز میں اپنا نام لکھوا دیا۔ ایک آدمی جسے یو کے کی رائل فیملی کی کوئین ایلزابتھ نے 1999 میں نائٹ ہوڈ جیسے عظیم ٹائٹل سے نوازا۔ ایک آدمی جس کے بزنس امپائر کا اینول ٹرن اوور 4.5 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی جس کے انڈر بیسٹ وے ہول سیل، ویل فارمیسی، بیسٹ وے سیمنٹ، یو بی ایل اور ریئل اسٹیٹ سے لے کر گلوبلی سپلائی چین تک ایک پورا بزنس کنگڈم کھڑا ہے۔ یہ کہانی ہے سر محمد انور پرویز کی، یو کے کا سب سے بڑا کیش اینڈ کیری نیٹ ورک چلانے والے، یو کے کا سیکنڈ لارجسٹ ریٹیل فارمیسی نیٹ ورک کے مالک، پاکستان کے سیکنڈ لارجسٹ سیمنٹ مینوفیکچرر اور پاکستان کے مشہور بینک یو بی ایل کے شیئر ہولڈرز رکھنے والے، 28,000 سے بھی زیادہ امپلائی اور 2 ملکوں میں پھیلا ہوا پورا ایک بزنس کا امپائر، اور ایک ایسی فاؤنڈیشن جو تعلیم، صحت اور انسانی خدمات سے انجام دے رہی ہے۔ لیکن اس کہانی کی شروعات نہ لندن سے ہوئی، نہ ملٹی نیشنل فیملی سے، نہ ہی لاکھوں پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ سے، بلکہ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1935 راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹھاٹھی سے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، محمد انور پرویز۔ وہ بچہ آج سر کہلاتا ہے، لیکن تب وہ صرف ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اس وقت ان کے گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ گھر میں پیسے کم تھے، زمین تو تھی لیکن زندگی گزارنا بہت مشکل تھی۔ لیکن انور پرویز کے گھر میں ایک ہی قانون تھا، محنت کرو لیکن شکایت مت کرو۔ ان کی ماں سیدھی، سخت اور مضبوط عورت تھی اور ان کے والد ایک زمیندار تھے جو کھیت سنبھالتے، لوگوں کی مدد کرتے اور اپنے بچوں کو صرف ایک نصیحت کرتے: عزت پیسے سے نہیں بلکہ سیرت سے بنتی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ غریبی تھی۔ اسکول جانے کے لیے گھر سے پیدل جانا پڑتا تھا۔ راستے میں مٹی، پتھر، بارش، گرمی سب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسکول بھی کوئی خاص نہیں تھا، لیکن ایک چیز بہت خاص تھی، وہ تھی انور پرویز کی سوچ۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نظر آتی تھی جو ایک لیڈر کی ہوتی ہے۔ انہوں نے میٹرک تک پڑھائی کی۔ کچھ آرٹیکلز کے مطابق انہوں نے فارمن کرسچین کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا۔ انہوں نے یہاں ڈسپلن، ہارڈ ورک اور اپنے خوابوں کے لیے ڈیڈیکیشن سیکھی۔ یہی تعلیم ان کے لیے وہ فاؤنڈیشن بنی جو یو کے میں ان کا پورا بزنس کھڑا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ 1955 کے پاکستان میں نوکریاں بہت کم تھیں اور ساتھ ہی انور پرویز کے سر پر گھر کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑی اور کچھ چھوٹی موٹی جابز کرنا سٹارٹ۔ لیکن کچھ ہی مہینوں میں وہ سمجھ گئے اگر وہ پاکستان میں صرف نوکری ہی کرتے رہے تو وہ کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے۔ پھر ایک دن انور پرویز کے دل سے ایک فیصلہ نکلا: مجھے یو کے جانا ہے۔ دراصل ایک آرٹیکل کے مطابق ان کے ایک کزن پہلے سے یو کے میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ یو کے جائیں گے۔ ہر کسی نے انہیں کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں جا کر رہو گے، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ لیکن انور پرویز نے کہا میں جاؤں گا اور واپس تب آؤں گا جب اپنا نام بنا لوں گا۔ یو کے میں جانے کے لیے انور پرویز کے لیے پیسے جمع کرنا سب سے بڑی مشکل تھی۔ انہوں نے ہر طرح کے کام کیے، چھوٹی موٹی جابز کی، مزدوریاں کی اور پھر آخر کار تمام رشتہ داروں سے بہت زیادہ ادھار لیا اور ایک سال میں اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ اب یو کے جا سکتے تھے۔ 1957 یہ وہ سال ہے جب ایک 21-22 سال کا لڑکا یہ سمجھ لیتا ہے اگر وہ پاکستان میں رہ کر جاب کرتا رہا تو اس کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو ادھورا چھوڑ کر راولپنڈی سے نکل کر اپنا سب کچھ بیچ باچ کر یو کے کا ویزا لے کر لندن کی طرف اڑ گیا۔ لندن 1960، اجنبی لوگ، بہت زیادہ ٹھنڈ، انگلش لینگویج کا بالکل نہ آنا۔ کچھ نیوز آرٹیکل کے مطابق سر انور پرویز سٹارٹنگ میں اسی کزن کے گھر میں رہے، لیکن کچھ ہی عرصے گزرنے کے بعد سر کے اپنے کزن کے ساتھ کچھ اختلافات شروع ہو گئے، اسی لیے وہ ان کا گھر چھوڑ کر الگ رہنا سٹارٹ ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑی مشکل یہ تھی اس ٹائم تک سر کے پاس کوئی بھی جاب نہیں تھی۔ پھر ایک دن انہیں ایک چانس ملتا ہے، انہیں یو کے میں بس کنڈکٹر جاب کے لیے آفر آتی ہے۔ سر فوراً اس جاب کے لیے مان جاتے ہیں، لیکن یہاں ہی سے ان کا یو کے لیے بڑا سفر شروع ہوتا ہے۔ لندن ٹرانسپورٹ کا کنڈکٹر بننا بالکل آسان نہیں تھا۔ سرد ہوائیں، رات کی ڈیوٹی اور سب سے بڑی بات انگلش کا بالکل نہ آنا۔ کبھی کبھی لوگ ان پر ہنس پڑتے تھے، انہیں گالیاں نکالتے تھے، ٹکٹ چیک کرتے وقت ان سے بدتمیزی کرتے تھے، لیکن سر پرویز ایک چیز بالکل نہیں چھوڑتے تھے، وہ تھی مسکراہٹ۔ روز ڈبل شفٹ کام کیا کرتے تھے، ویکینڈ کو بھی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ لال ہو جایا کرتے تھے، پیر تھک جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے تھے۔ اگر کوئی بندہ انہیں اس ٹائم دیکھتا
تو سوچتا یہ لڑکا ہمیشہ بس کنڈکٹر ہی رہے گا، لیکن کس کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے ٹائم میں یہی بندہ بلینئر بن جائے گا۔ 1963 میں 5 سال لگاتار جاب کرنے کے بعد وہ اپنی سیونگ کو بزنس میں کنورٹ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کون سا بزنس سٹارٹ کریں۔ پھر ایک دوست کے مشورے سے بریڈ فورڈ کے اندر ایک چھوٹی سی شاپ کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی شاپ ان کا فرسٹ سٹیپ تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ آنے والے ٹائم میں بیسٹ وے گروپ کا یہ ایک فاؤنڈیشن بنے گی۔ وہ سٹارٹ میں خود ہی ڈیلیوری کرتے تھے، خود ہی شیلف کو ریفل کرتے تھے، خود ہی صفائی کرتے تھے، خود ہی اکاؤنٹس کو دیکھتے تھے۔ لوکل پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی ان کے کسٹمر ہوتے، سر ان کو عزت دیتے، ان کی نیڈز کو سمجھتے، اور وہ اپنے سٹور میں ساؤتھ ایشین پروڈکٹ سب سے زیادہ رکھتے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑ سکیں۔ آس پاس کے لوگ کہنے لگے کہ یہ شاپ بیسٹ ہے، ہمیں یہاں سے اپنی لوکل پروڈکٹس بھی مل جاتی ہیں اور یہ انسان بھی اچھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے محنت کرتے ہوئے اگلے 13 سال میں صرف 3 شاپس نیو اوپن کی، اور پھر انہیں 13 سال کے بعد ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ انہیں ریٹیل کا بزنس اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا ہول سیل کا بزنس دے سکتا ہے۔ 1976 میں انہوں نے اپنی لائف کا سب سے بڑا ڈیسیژن لیا، فرسٹ ہول سیل ڈیپو بیسٹ وے ویئر ہاؤس بنایا۔ یہ صرف ایک ویئر ہاؤس نہیں تھا، یہ یوکے کی پوری ریٹیل ہسٹری کا ریولوشن تھا۔ اس وقت یوکے میں ہول سیل بالکل آرگنائز نہیں تھی، چھوٹے شاپ کیپرز کو مہنگا سامان ملتا، ڈیلیوریز لیٹ ہوتی اور سپلائی چین بالکل ویک تھی۔ لیکن سر انور نے یہاں پر ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا، وہ بلک کوانٹٹی پر سستا سامان دیتے، وہ بھی ٹائم پر، ہر پروڈکٹ اویلیبل ہوتی، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ایمانداری سے ڈیل کرتے تھے۔ اسی طرح بیسٹ وے کا نام پورے یوکے میں گھومنے شروع ہو گیا۔ پھر سر انور پرویز نے جتنی ترقی پچھلے 18 سال میں نہیں کی وہ کچھ مہینوں میں ہی کر لی۔ پہلے ایک ڈیپو بنایا، پھر دوسرا، پھر آہستہ آہستہ بیسٹ وے یوکے کا سب سے بڑا کیش اینڈ کیری کا نیٹ ورک بن گیا۔ یہ دور 1970s کا تھا، تب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک لڑکا پاکستان سے آئے گا اور یوکے کی تمام ہول سیل مارکیٹ کا کنگ بن جائے گا۔ 1980 سے 2000 تک بیسٹ وے بالکل رکا نہیں۔ جس سپیڈ سے وہ گرو کر رہا تھا، یوکے کی تمام بڑی کمپنیز بہت زیادہ حیران تھی۔ سر انور کا اس بزنس میں صرف ایک ہی اصول تھا، مارکیٹ میں جگہ نہیں بنتی بلکہ جگہ بنانی پڑتی ہے، اور وہ اسی طرح جگہ بناتے گئے اور یوکے کے ہر شہر میں ان کی برانچز کھلنے لگی۔ بریڈ فورڈ، مانچسٹر، لنڈن، برمنگھم، یوکے کے ہر بڑے شہر میں بیسٹ وے کے بڑے جائنٹ ویئر ہاؤسز کھلنے لگے۔ آج بیسٹ وے ہول سیل کے پاس 60 سے زیادہ ڈیپوز ہیں پورے یوکے میں۔ 1990s میں انہوں نے پاکستان کی طرف نظر کی اور پاکستان میں بیسٹ وے سیمنٹ شروع کی۔ یہاں سیمنٹ انڈسٹری گر رہی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ بزنس کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ سسٹم پرانا ہے، فیکٹریز پرانی ہیں۔ لیکن سر انور پرویز کی اپروچ بالکل مختلف تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مشکل جگہ میں ہی سب سے بڑا چانس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پاکستان آئے، سیمنٹ پلانٹس خریدے، ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا، اور کچھ ہی سالوں میں بیسٹ وے سیمنٹ پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ سیمنٹ پروڈیوسر بن گیا۔ انہوں نے پاکستان میں کئی فیکٹریز کھولی جیسے چکوال، ہٹر، فروکیا، کلر کہار، جس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا۔ بیسٹ وے سیمنٹ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنا سیمنٹ بیچتی ہے، جیسے کہ افغانستان۔ یہ کمپنی ایک اچھا بزنس کر رہی ہے، ان کی سالانہ آمدنی 100 بلین PKR سے زیادہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ پاکستان کے کنسٹرکشن سیکٹر میں ایک مضبوط اور کامیاب کمپنی ہے۔ 1999 میں کوئن الزبتھ نے ان کی چارٹیبل اور کمرشل سروسز کے لیے نائٹ ہوڈ جیسے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ پھر 2002 میں سر انور پرویز نے فائنینشل سیکٹر میں بھی قدم رکھا اور UBL بینک کے بہت زیادہ شیئرز خریدے۔ بینک کے ماڈرنائزیشن، آٹومیشن اور سٹیبلٹی میں بیسٹ وے کا بہت بڑا حصہ رہا۔ آج UBL پاکستان کے سب سے زیادہ اسٹرانگ بینکوں میں سے ہے۔ پھر 2014 میں بیسٹ وے نے ویل فارمیسی ایکوائر کیا جو یوکے میں ہیلتھ سیکٹر میں ریولوشن لے آیا۔ آج ویل فارمیسی کے 700 سے زیادہ سٹور ہیں پورے یوکے میں۔ یہ یوکے کا سیکنڈ لارجسٹ فارمیسی چین ہے جو کہ بہت ہی کم وقت میں بنائے گئے ہیں۔ آج ان کے کمپیٹیٹرز بھی کہتے ہیں بس کنڈکٹر سے لے کر یوکے کی فارمیسی سیکٹر تک یہ سفر صرف انور پرویز ہی کر سکتا تھا۔ بیسٹ وے گروپ نے یوکے اور یورپ میں ایک بڑا ریئل اسٹیٹ نیٹ ورک بھی بلڈ کیا ہے۔ انہوں نے ہوٹلز، لاجسٹک ہبز، ڈسٹریبیوشن چینلز، ویئر ہاؤسز اور کمرشل پراپرٹیز میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہے جو ہر سال بیسٹ وے کمپنی کو ملینز آف پاؤنڈ جنریٹ کر کے دیتے ہیں۔ آج بیسٹ وے گروپ کا اینولی ٹرن اوور 4.5 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے
اور ان کے اندر 28,000 سے بھی زیادہ امپلائیز کام کرتے ہیں۔ پاکستان، یو کے، یورپ اور ایشین کنٹریز میں انہوں نے بہت سے سیکٹرز میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جن میں ہول سیل، ریٹیل، فارمیسی، بینکنگ، ریئل اسٹیٹ، سپلائی چین، گلوبل امپورٹ ایکسپورٹ شامل ہیں۔ سر انور کا ایک گولڈن رول ہے، بزنس بڑھانا بہت آسان ہے لیکن انسانیت رکھنا بہت مشکل۔ بیسٹ وے فاؤنڈیشن ملینز آف پاؤنڈ کی ہر سال چیریٹی کرتی ہے، جن میں اسکالرشپ، ہاسپٹل، سکول، فری سرجریز، پاکستان میں میڈیکل کیمپس، یو کے میں کمیونٹی پروجیکٹ شامل ہیں۔ راولپنڈی کے ایک کسان کا بیٹا آج آفیشلی برٹش لوگوں کا سر بن چکا ہے۔ سچ میں ہر کہانی ایک کردار سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں دنیا کو ہی بدل دیتی ہیں۔ ایک لڑکا جو گاؤں میں پیدا ہوا، جس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، جس کے پاس صرف محنت تھی اور ترقی کرنے کا جنون تھا، آج اس کا بزنس امپائر کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہانی سر انور پرویز کی نہیں ہے، یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت چھوٹا ہے، انہیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے، چھوٹا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، چھوٹی سوچ ہوتی ہے۔ جو لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی نہیں رکتے، وہ ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں اور پھر قدرت ان کو بہت بڑا انعام دیتی ہے۔ سر انور پرویز، دا مین ہو ٹرنڈ اسٹرگل انٹو اے بگ امپائر۔ آپ کو ہماری ڈاکومنٹری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا۔ اللہ حافظ۔